السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ عالمی معیشتوں کے اندر کاروباری زندگی بحال ہونے کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہیں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی کاروباری زندگی دھیرے دھیرے بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، جہاں پہ کاروباری زندگی ایک دم معطل ہوئی ہوئی تھی گزشتہ ایک ہفتے دو ہفتے پہلے تک۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کاروباری زندگیوں کے اندر کافی حد تک کے تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کاروباری زندگی ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، گرچہ تمام سیکٹرز کے اندر ابھی آپریشنز بحال نہیں ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، مگر پھر بھی ایک جو لہر ہے کاروباری زندگی کی اوپن ہونے کی، وہاں پہ ہم نے ایک آتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس میں ایک تبدیلی آتی ہوئی دکھ رہی ہے کہ کاروباری زندگیوں کو اب اس طریقے کا پینک نہیں ہے جو ایک گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے تک کے تھا پاکستان کے اندر۔ تو کاروباری زندگی کے اندر ہم کو بحالی آتی ہوئی دکھ رہی ہے، عام معمولات زندگی میں بھی بحالی آتی ہوئی دکھ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی کافی قدر تیزی سے کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جانب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی وجہ سے پاکستان نے جو ایک اپنا حکمت عملی تیار کی تھی فیبروری مارچ کے مہینے کے اندر، اور کورونا وائرس کی وجہ سے وہ ایک تھم سی گئی تھی، رک سی گئی تھی، اس کے اندر دوبارہ ہمارے کو ایک سرگرمی ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ پاکستان کے اندر گزشتہ ہفتے 5 قانون سازی بھی کی گئی، 5 قانونوں کو جو ہے وہ ترمیم بھی کیا گیا ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کے حساب سے، جس میں کمپنیز ایکٹ اور لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ایکٹس جیسے ایکٹس بھی شامل ہیں۔ تو ان کے اندر بھی ہم کو تبدیلی آتی ہوئی دکھ رہی ہے، وہیں پہ معاشی سرگرمیاں بھی ہمارے کو بحال ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ پاکستان کے جو اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز ہے اس کے اندر بھی قدرے بہتری پوزیشن آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے چلیں کہ اسی کے پیش نظر پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم کو بتایا ہے یا خوشخبری دی ہے کہ پاکستان میں جولائی کے مہینے کے اندر، یعنی جو یہ سال شروع ہوا ہے سال 2020-21 کا جو پہلا مہینہ ہے، یعنی جولائی 2020 کے اندر، اس کے اندر جو ترسیلات زر ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کی جانب سے بھیجے جانے والی جو ریمیٹنسز ہیں وہ ایک ہسٹوریکل لیول پہ آئی ہیں پاکستان میں۔ اگر اس کو تخمینہ لگائیں تو تقریباً 2.7 بلین US کی جو ریمیٹنسز ہیں پاکستان کو جولائی کے مہینے میں موصول ہوئی ہیں۔ اس سے قبل پاکستان نے جو گزشتہ سال ختم ہوا ہے، یعنی جون 30 2020 کے اندر جو سال ختم ہوا ہے، اس کے اندر بھی پاکستان نے تقریباً 23 بلین US کی ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہوئی تھی، جبکہ پاکستان نے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس میں 6% گروتھ شو کی تھی۔ کورونا وائرس کے پینڈیمک سچویشن کے تحت یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اس سال شاید ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید سالانہ بیسس کے اوپر، یعنی جون 30 2020 کو جب سال اینڈ ہوگا تو اس کے اندر جو پاکستان کو ریمیٹنسز موصول ہوں گی یا ترسیلات زر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھیجیں گے، تو اس میں یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا، فور کاسٹ کی جا رہی تھی کہ 20 بلین US تک پاکستان کو ریسیو ہوگا۔ تو ایک پیش رفت ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ جو پورا سال ایئر اینڈ ہوا تھا، یعنی 2019-20 کا جون 30 کے اندر، اس کے اندر جو پاکستان کو جو ریمیٹنسز موصول ہوئی تھی اس کا حجم تقریباً 23 بلین US سے سرپاس کر گیا تھا، جو کہ اپنے اندر ایک ہسٹوریکل ہائی تھا۔ کبھی بھی پاکستان کو سالانہ بیسس کے اوپر اتنی مالیت کے اندر ریمیٹنسز موصول نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے۔ اس کے بعد جب یہ نیا سال شروع ہوا ہے، اس نئے سال کے پہلے مہینے کے اندر جو ہے بھیجی جانے والی جو کسی بھی منتھ کے اندر یا اس بیسس پہ دیکھیں کہ کئی پیش رفت ہوتی بھی جو ہمارے کو دکھائی دے رہی ہے، اس کے اندر 2.7 بلین US سے پاکستان کو ریمیٹنسز موصول ہوئی ہیں۔ اگر ہم منتھ آن منتھ بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو جون کے موازنہ کرتے ہیں تو گزشتہ ماہ جون کے اندر جو ہے تقریباً 2.46 بلین US کی ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہوئی تھیں۔ وہیں پہ جولائی میں اس کی تخمینہ اگر ہم لگائیں تو تقریباً 2.76 بلین US کی ریمیٹنسز ہمیں موصول ہوئی ہیں، جو کہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 12% سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی 12% سے ہم نے جو اس کا اضافہ دیکھا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی خوش آئند نیوز ہے کہ جب پوری دنیا بحال ہو رہی ہے، کاروباری سرگرمیاں بحال ہوتی جا رہی ہیں، تو پاکستان میں منتھ آن منتھ بیسس پہ، یعنی گزشتہ ماہ کے مقابلے میں دیکھیں تو پاکستان میں ریمیٹنسز میں 12% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اگر ہم اسی کو سالانہ بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال جولائی کے اندر اگر تخمینہ کرتے ہیں اور رواں مالی سال جولائی میں دیکھتے ہیں تو گزشتہ سال جولائی کے اندر اسی جو ریمیٹنسز تھی اس کی ویلیو تقریباً 2 بلین US کے آس پاس تھی۔ وہیں پہ اس سال جولائی میں 2.76 بلین US کے قریب لگ بھگ رپورٹ کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 36% سے زیادہ رپورٹ ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی معیشت کے اندر ایک استحکام آتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ریمیٹنسز کا اسٹیبل ہونا پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ اپنے کردار ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ کے لیے، پاکستان کے مستحکم ہونے
ہونے کے لیے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹسٹک وے ہے، یا پاکستان کے لیے ایک خوش آئندہ نیوز ہے یا خبر ہے کہ پاکستان کے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی موجود ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم انہی ریمیٹنسز کو اسپلٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سے ممالک نے اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے یا کون سے ممالک سے سب سے زیادہ جو ہے ریمیٹنسز پاکستانیوں نے بھیجی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سعودی عرب۔ یعنی سعودی عرب سے جو بھیجی جانے والی ریمیٹنسز ہے پاکستان میں، ان کا حجم ہے تقریباً 822 ملین $۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اگر گزشتہ منتھ سے دیکھیں تو 33% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور گزشتہ سال کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس میں 74% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے متحدہ عرب امارات۔ یعنی متحدہ عرب امارات سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر کا حجم ہے تقریباً 534 ملین $۔ یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ امپیکٹفل ہے۔ اگر ہم اس کو گزشتہ ماہ کے حساب سے دیکھیں تو 25% اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اگر سالانہ بیسس پہ دیکھیں تو 26% اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ برطانیہ آتا ہے یا یو کے آتا ہے۔ یو کے سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر کا حجم ہے 394 ملین $۔ اس کے اندر بھی دیکھیں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس میں -2% کی اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، یعنی -2% اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ ماہ کے مقابلے میں، مگر ایئر آن ایئر بیسس پہ دیکھیں تو 32% کا اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یورپین یونین ممالک سے جو بھیجا گیا ہے، اس میں تقریباً 228 ملین $۔ کی ریمیٹنسز پاکستان آئی ہیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 101% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 293% سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یورپین کنٹریز سے پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر کے مد میں۔ اس کے بعد آتا ہے یو ایس اے کا تقریباً 251 ملین $۔ آیا ہے ریمیٹنسز کی فارم میں۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک سے جو ریمیٹنسز آئی ہیں ان کے اندر عمان، قطر، کویت، کینیڈا، آسٹریلیا، بحرین جیسے ممالک شامل ہیں۔ تو جتنے بھی اس وقت ایسے ممالک ہیں اسپیشلی گلف کنٹریز کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، تمام لوگوں نے اپنا ایک کنٹریبیوشن دیا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک وافر مقدار کے اندر ہمارے پاس ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز موصول ہوئی ہیں، اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر کسی بھی منتھ کے اندر رپورٹ کی جانے والی ترسیلات زر ہیں۔ یعنی 2.7 بلین $۔ اس وقت پاکستان کے جولائی کے ماہ میں جو رپورٹ کیا گیا ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ ہسٹوریکل ہائی لیولز کے اوپر ہے، تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو نیوز ہے پاکستان کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اس سے پہلے اپنے بیان کے اندر یہ کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم سطح پہ چل رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت کورونا وائرس کے پینڈیمک سے پہلے جہاں پہ اپنے آپ کو لے گئی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان اپنی کاوشوں کے تحت اور یہاں پہ واپس اسی لیولز کے اوپر آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان کورونا وائرس سے پہلے اس پوزیشن کے اوپر تھا۔ وہیں پہ انہوں نے مزید اس کی کلیریفیکیشن دیتے ہوئے عبدالحفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پاکستان کا، وہ تقریباً 20 بلین $۔ کا رپورٹ کیا گیا تھا گزشتہ سال۔ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت پاکستان کا 3 بلین $۔ کا صرف رہ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ بات کریں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز کے حوالے سے بات کی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ریزرو تھا وہ گزشتہ سال 8.5 بلین $۔ کا رہ گیا تھا، جبکہ اس سال یہ بہت ہی اچھی پوزیشن کے اوپر ہے اور 12.5 بلین $۔ تک کے پہنچ گیا ہے یہ ریزرو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، اور یہ ایک اور بات انہوں نے کی کہ پاکستان کا جو اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 8.1% جی ڈی پی کا ہو گیا ہے، جو کہ ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ 9.4% آف جی ڈی پی ہوگا۔ تو اس کے اندر بھی جو ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر ہم اس کے نمبر وائز بات کریں تو تقریباً ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 3.4 ٹریلین روپیز کا ہو گیا رہ گیا ہے اس کے اندر، تو جو کہ 8.1% آف جی ڈی پی ہے۔ تو یہ ساری باتوں کے اوپر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے ایک المیہ ظاہر کیا تھا۔ اکانومک پرفارمنس کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہیں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے کنسٹرکشن پالیسی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، پاور پالیسیز کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، اور اکانومک ڈیولپمنٹ کا ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت پرعزم ہے کہ کسی طریقے سے معاشی پہیے کو دوبارہ آگے بڑھایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کراچی کے اندر بھی کافی ایک ابہام تھا کہ کون کراچی سٹی کو اون کرتا ہے یا کون کراچی سٹی کی ملکیت کو جو ہے وہ اپنے ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پہ بہت سی چیزوں کے اوپر وفاق کی جانب سے صوبوں کے اوپر تنقید ہو رہی تھی بارش ہونے کے بعد کراچی کے اندر، یعنی کراچی میں جب بارش ہوئی تھی تو بہت ہی زیادہ بدنظمی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو وفاق نے اب یہاں پہ مل کے جو ہے وہ ایک ایسا اسٹیپ لیا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے سندھ میں اور وفاق اور ساتھ میں جو ہے
جس کے اندر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، پی 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 کی بات کریں، ایم کیو ایم کی بات کریں، تو تمام پارٹیز کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے، تاکہ کراچی کے لیے جو ہے وہ بہترین سہولیات اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کو بر وقت جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے اور ان پروجیکٹس کو وقت کے اوپر کمپلیشن کیا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیم اس وقت پوری جو ہے طاقت کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے معاشی سرگرمیوں کو جو ہے وہ اسٹیبلائز کیا جائے، آگے لے کے جایا جائے، اور انہی کاوشوں کو انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑا سپورٹ کر رہا ہے کہ جیسے موڈیز نے بھی اپنی ریٹنگ کے اندر پاکستان کی جو ایک منفی آؤٹ لک تھا اس کو اسٹیبل آؤٹ لک کی طرف موو کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی ایک پازیٹیو رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی اس وقت لگ رہا ہے کہ پاکستان نے جو ایک پینڈیمک سچویشن سے پہلے اپنے آپ کو جہاں پہ چھوڑا تھا، اب اس لیول پہ پاکستان آ رہا ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کے اوپر ہم امید لگا سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو آگے اسی طریقے سے ترقی کے اوپر اسی لیولز پہ لے کے جائے اور آگے جا کے پاکستان ترقی کی راہ کے اوپر مستحکم طریقے سے گامزن ہو جائے۔ تو یہ تھی کچھ ڈومیسٹک نیوزز۔ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کی۔ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اگر ہم بات کریں تو کروڈ اس وقت جو ہے وہ $0.11 نیچے آنے کے بعد $41.90 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً $0.18 نیچے آنے کے بعد $44.62 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ تقریباً $12.5 پلس ہونے کے بعد $1962 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور $0.9 پلس ہونے کے بعد $2.87 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو گولڈ اور سلور اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو مستحکم سطح پہ رکھے ہوئے ہیں۔ گولڈ نے ایک کریکشن لی تھی تقریباً $2080 پہ جانے کے بعد اب تقریباً $1962 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ وہیں پہ آئل کے اندر بھی ہم نے کچھ ملا جلا رجحان دیکھا کہ آئل ایک وقت میں جو ہے 38 to 40 کے درمیان کی ریلی کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر وہیں پہ یہ ایک نیوز آتی ہے کہ اوپیک جو سعودی عرب ہے اس کے اور ایران کے درمیان کچھ معاہدہ چل رہا تھا جس کو اوپیک پلس ممبران نے بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ لیا تھا۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ جو اوور پروڈکشن کی ہے اس نے گزشتہ ماہ کے اندر، اس کی بنا کے اوپر ایران جو ہے وہ 4 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے پروڈکشن کٹ کرے گا۔ اس 4 لاکھ بیرل پر ڈے کے پروڈکشن کٹ کے بعد ایران کی جو ٹوٹل کنٹریبیوشن ہوگی وہ تقریباً 1.25 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ کے اوپر ایران جائے گا۔ تو اس نیوز کو سعودی عرب نے بھی بڑا خوش آئین طریقے سے لیا تھا اور اوپیک پلس ممبران نے بھی لیا تھا، اور سعودی عرب ساتھ ہی ساتھ اس بات کے اوپر بھی پرعزم ہے کہ اگست کے اینڈ اور سپٹمبر کے بعد جو پروڈکشن کٹ کی گئی ہے اوپیک پلس ممبران کی 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے اس کو ڈیکلائن کیا جائے، یعنی 7.7 ملین بیرل پروڈکشن کٹ کے اوپر لایا جائے اور 2 ملین بیرل جو ہے وہ مارکیٹ میں آؤٹ پٹ کو انکریز کیا جائے۔ سعودی عرب کا ماننا یہ ہے کہ اگست کے بعد سپٹمبر کے اندر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ گریجولی طریقے سے ڈیمانڈز بحال ہونا شروع ہوں گی، مگر یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ واقعی میں ڈیمانڈ بحال ہونا شروع ہوگی، کیونکہ نیوزی لینڈ نے ابھی پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ 8 یا 10 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے کرونا وائرس کے، تو ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے، مگر آئل مارکیٹس کے اندر ایک یہ انسرٹینٹی سی سچویشن ابھی دکھائی دے رہی ہے، غیر یقینی سی سچویشن ہمارے کو ابھی دکھائی دے رہی ہے۔ مانا یہ جا رہا ہے کہ بدھ کو اوپیک پلس ممبران کا اجلاس ہے آنے والے بدھ کو، تو اس کے اندر مزید فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے آئل مارکیٹ کی پروفیٹیبلٹی کو سسٹین کیا جائے، یعنی پروڈکشن کٹ کر کے جو ہے وہ آئل کے پرائس کو اسٹیبلائزیشن کے اوپر لایا جائے تاکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ کو ختم کیا جائے۔ انہی کچھ نیوز کی بیسس کے اوپر آئل ابھی اس وقت گریجولی تھوڑا سا ایک رینج باؤنڈ چلتا ہے، رینج باؤنڈ چل کے کریکشن آتی ہے، پھر تھوڑا سا اپ سائڈ موو دکھا رہا ہے۔ گولڈ کے اندر جب تک کہ ابھی یہ غیر یقینی صورتحال موجود ہے، کچھ بھی ریٹ پریڈکٹ کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ گولڈ آلدو $2000 کو بھی ٹچ کر کے آیا ہے، اس کی پیش نظر ابھی تو یہ تقریباً $150 یا $120 جو ہے وہ لگ بھگ نیچے گر چکا ہے۔ تو یہاں سے کچھ جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کی سینٹیمنٹس آئے ہیں کہ یہاں سے شاید بائنگ بنتی ہے، مگر جب تک کہ غیر یقینی صورتحال موجود ہے اس مارکیٹ کے اندر، کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس کے اوپر کیا موو ہوگا گولڈ کا۔ اگر سچویشنز جو ہیں وہ امریکہ اور چائنا کی وار کے اوپر اور اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے جس کو مسلم امہ بڑی کرٹیکل اینگل سے دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، تو یہ اس کی بیسس کے اوپر معاشی استحکام آگے جا کے مزید ڈیفائن ہوگا کس طریقے سے استحکام کی صورت انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے جو نیوزز چل رہی ہیں یہ بہت امپیکٹ ڈال رہی ہیں نہ صرف گولڈ پہ بلکہ آئل کے اوپر بھی، اور معاشی سرگرمیوں کو بھی کتنا یہ متاثر کرتی ہیں تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔